السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں اردو کاظمی، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ہم چینلز بھی دیکھا کرتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا کرتے ہیں، بڑے غصے میں بات کرتے ہیں. اور آج کل تو جو حالات ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ آئے، اور یقیناً آج بھی آپ غصے میں ہی ہوں گے. یہ ہو کیا رہا ہے کشمیر میں؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی انہوں نے یہ جو اسٹریٹ فائر کیے تھے، اور اس کے بعد 27 کو الیکشن ہے، تو اس سے پہلے یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں، حاصل تو مجھے لگتا ہے کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کی طرف سے تو میں یہ کہوں گا کہ ان سے یہ سچویشن صحیح طرح ہینڈل نہیں ہوئی، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ ہائی ہینڈیڈنس سے کام لیا ہے. بہت انہوں نے جہاں پہ ایک مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مچھر کو گول مارنے کے لیے توپ لے آئیں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا پی او جے کے لوگ مچھر ہیں، لیکن مثال جو ہے یہ دی جاتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے الٹ ہو گیا ہے. چونٹی نے ہاتھی کی سونڈ میں ایسا گھس گئی ہے کہ اب ہاتھی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ہاتھی گرا لیا ہے اس نے. تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ معاملات پہلے طے کر لینے چاہیے تھے. انہوں نے کیوں نہیں کیے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا اس ساری جو صورتحال ڈیولپ ہونے دی گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کوئی اور گیم ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا پاکستان نے خود گنجائش پیدا کی ہے کہ پی او جے کے لوگ اس حد تک جائیں جس حد تک شاید وہ خود ان کو لے جانا چاہتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہا ہے، خاص طور پر جب پاکستانی کشمیر جو ہے زیر انتظام یا مقبوضہ جو ہے وہ اتنا سینسٹیو ہے علاقہ، اور دوسری طرف بلوچستان کے اندر اتنی شدید لڑائی چل رہی ہے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں اس طرح سے اس کا رویہ ہے. اس کے باوجود کہ آج بھی جو بیان آیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پاکستانی فوج کے خلاف ہم نہیں ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، اور پی او جے کے سیاستدانوں کے خلاف بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خلاف ہیں اس عمل کے جو یہاں کیا جا رہا ہے. تو اتنا کچھ وہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کیوں اس طرح کر رہا ہے، یہ تو بات سمجھ سے باہر ہے. جی سر، کتنے ہی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، بہت سے لوگوں کی ویڈیوز اور انہوں نے اپنے میسیجز جو ہیں ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے، میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے. تو یہ بات نہیں ہونے دے رہے، میڈیا کو نہیں جانے دے رہے. ہمارے کئی میڈیا کے ساتھی جو ہیں انہوں نے جا کے وہاں سے رپورٹنگ کی کوشش کی، ان کو اریسٹ کر لیا، کچھ کو واپس بھیج دیا. تو یہ چھپا کیا رہے؟ کوئی بات تو ہے نا جو چھپائی جا رہی ہے، کیوں میڈیا نہیں جا پا رہا؟ یہ دو چیزیں چھپا رہے ہیں نا. ایک تو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں عوام کی رائے، یعنی کہ جو آپ جائیں گی یا کوئی میڈیا کا پرسن جائے گا تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی تو انٹریکٹ کرے گا نا، انٹرویو کرے گا، اور پھر لوگ جو ہے اپنے گریوینسز جو ہوتے ہیں وہ بیان کریں گے. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2، جس بھیانک طریقے سے انہوں نے وہاں ظلم اور بربریت کی ہے، لوگوں گھروں میں جا کے ڈاکے مارے ہیں. مطلب ہے ابھی جو رپورٹ ایک ہے اس کے مطابق نازش نام کی لڑکی ہے، اس کا انہوں نے جو ہے جڑالہ میں اس کے گھر میں گھسے ہیں، 14,10,000 روپیہ کیش پڑا تھا، وہ لوٹ کے لے گئے سیکیورٹی فورسز کے لوگ. 25 لوگ وہ بتاتی ہے کہ اندر داخل ہوئے. ان کے جو 5 تولے سونا لے گئے، 2 ٹاپس کے سیٹ تھے وہ لے گئے، بیٹری چارج کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بلاک سا، وہ لے گئے، گھڑی لے گئے. اور یہ ایک قصہ نہیں ہے، یہ میرپور باغ، یہ ہر جگہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہے ہو رہے ہیں اب سیکیورٹی فورسز کی طرف سے. تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر جو سینکڑوں کی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ شہید ہوئے وہاں پہ، وہ بھی پھر ان کے گھر والوں کے انٹرویو بھی کریں گے لوگ. تو اس لیے یہ ان کو وہاں نہیں جانے دے رہے کسی کو. لیکن یہ جب الیکشن تک پہنچیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن اگر ہوئے تو کون سی پارٹی آگے آئے گی، اور کیا یہ صحیح ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ان کی کوشش تو یہ ہے کہ الیکشن ہوں، اور انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنوائیں گے وہاں پہ، اور یہ تو انہوں نے سوچا ہوا ہے.
اب یہ کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر انہوں نے واقعی الیکشن کروا دیے تو ہمارے یہاں کون سا بیلٹ باکس لوگ بھرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو بھرے بھرائے بیلٹ باکس پہنچ جاتے ہیں پولنگ بوتھس میں، تو وہ ایسا منظر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جا پا رہا۔ شاہ غلام قادر صاحب جو کہ اسپیکر رہے ہیں، وہ گئے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی، تینوں دفعہ ان کو وہاں سے مار کے بھگایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو سابق وزیر اعظم ہیں فاروق حیدر صاحب، ان کو وہ گئے تو ان کو اتنے جان بچانے کے لیے ایک دکان میں گھسنا پڑا، شٹر نیچے کر کے انہوں نے جان بچائی۔ پھر یاسین جو ہے چودھری یاسین جو پیپل پارٹی کے صدر ہیں وہاں کے، وہ گئے اپنے حلقے میں تو عورتیں ڈنڈا لے کے آ گئیں، تو وہ پیچھے سے ہی واپس گاڑی انہوں نے کر لی۔ دوبارہ آنے کی کوشش کی تو وہاں حملہ ہو گیا، ان کی گاڑی کو نظر آتش کر دیا گیا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہاں ووٹ مانگنے کے لیے نہ آئے، اگر کوئی آئے گا تو انجام کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اس ماحول میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ آئی ڈونٹ نو۔ لیکن سر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی، کئی لوگ پاکستان میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور بلوچستان کھڑا کر دیا ہے کشمیر کی شکل میں۔ پہلے وہاں پر اتنے حالات خراب نہیں تھے جیسے بلوچستان میں، لیکن اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے لوگ وہاں سے بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے آگے جا کے مسنگ پرسنز کے ایشو بھی شروع ہو جائے۔ کیا واقعی ایک اور بلوچستان کریٹ کر دیا پاکستان کے اسٹیٹ نے؟ دیکھیں، بلوچستان اور پی او جے کے سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بلوچستان میں تو عسکری تنظیمیں لڑ رہی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ چیز میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا، بالکل مختصر۔ جی جی ضرور۔ بلوچستان اور پی او جے کے کا آپ موازنہ کر لیں، دونوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ بلوچستان میں عسکری تنظیمیں تو لڑ رہی ہیں، دبا دب لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، حملے کر رہی ہیں، ناکے لگا رہی ہیں، سنیپ چیکنگ کر رہی ہیں، شہروں پہ قبضے کر کے ان کے تھانے جلا کے اور عمارتیں کو آگ لگا کے پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں ایک چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک وہاں پہ آزادی اس طرح سے وہ حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ہے اربن سوسائٹی کا، پورے سماج کا اس میں ایسے شامل ہونا جیسے پی او جے کے لوگ نکلے ہیں۔ جس دن بلوچستان کا بلوچ ایسے نکل آیا باہر، اس دن بلوچستان آزاد ہوگا، پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ جب تک وہ نہیں ہوتا یہ لڑائی اسی طرح ٹوکا ٹاکی ان کی جاری رہے گی۔ پی او جے کے میں آ جائیں، پی او جے کے میں پورا پی او جے کے باہر آ گیا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی عسکری اس طرح کی تنظیم نہیں ہے۔ وہاں یہ کمی ہے جس کی وجہ سے آزادی نہیں مل سکتی ان کو بھی۔ دوسرا، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ آزادی نہیں ہے، ان کا نعرہ آزادی نہیں ہے۔ ان کے نعرے تو یہ ہیں کہ ہماری ایف آئی آریں ختم کی جائیں، شیڈول سے ہم لوگوں کے نام نکالے جائیں، 12 جو سیٹیں ہیں مہاجروں کی ان کو ختم کیا جائے، اور جو ہمیں کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ فیصلہ واپس لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے تو یہ مطالبات ہے۔ جو یہ نعرہ لگتا ہے آزادی کا، وہ حق کے حاکمیت کا لگتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے امپاور کیا جائے، پی او جے کی اسمبلی ہے اس کو امپاور کریں، آپ ہمیں قانون بنانے کا حق دیں، ہمیں سارا کچھ کرنے کا حق دیں۔ وہ یہ ڈیمانڈ ہے جس کو وہ آزادی آزادی کہتے ہیں۔ جو واقعی میں پی او جے کے کی آزادی پاکستان سے کی بات کرتے ہیں، یوتھ کے اندر جو جذباتی نوجوان ہیں یا جو وہ لوگ ہیں، ان کے پاس بھی آزادی کا کوئی پلان، بلو پرنٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک اسی وجہ سے پی او جے کے میں جو تحریک ہے اس کے کچلے جانے کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت کے کامیاب ہونے کے۔ انہوں نے اس کا جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا سرغنہ، جو کہ ایک حد تک آمیز لفظ ہے، وہ لیڈر ہے بالکل، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب مظفر آباد لے آئے ہیں، اور کل صبح جو ہے اس کو یا 15 جولائی کو یعنی اسے عدالت میں پیش کریں گے مظفر آباد۔ اگر تو لانگ مارچ ہو جاتا ہے شروع تو خون خرابہ بہت ہوگا، کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کل جو ہے وہ لانگ مارچ میں ایسے لوگوں کو بھی گھسا دیا جائے گا جو ایجنسیوں کے ہوں گے لوگ، ان کے بعد فائرنگ وائرنگ کریں گے پولیس پہ، جس سے یہ تاثر دیں گے کہ جی یہ تو دھرنے والوں نے فائرنگ کر دی ہے۔ پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو
پاکستانی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں لائی جا رہی ہیں، بلکہ پہنچا دی گئی ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے سنورتی اور راولا کوٹ کے علاقوں میں، جن کو آج رات یا کل صبح جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا اور میڈیا کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ دیکھیں جی یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور دھرنے والوں نے یہ ہمارے یہاں رینجر کے لوگ مارے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب راولا کوٹ میں سٹی میں 4 لاکھ کی آبادی میں سے 3 لاکھ بندہ تو دھرنے میں بیٹھا ہے، 6 دھرنے ہیں اس کے مختلف سپورٹس پہ، 6 دھرنے، سب سے بڑے دھرنے میں 70,000 لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں، جس کی فوٹویں دکھائی جا رہی ہیں جی لائٹس وغیرہ۔ بالکل، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر 30-40 ہزار کی سیکیورٹی فورسز جو ہے، وہ 5 لاکھ بندہ اگر مظفر آباد پہ امنڈ آتا ہے کیسے ہینڈل کریں گے؟ لیکن یہ تو اگر آپ کو یاد ہو مرزا صاحب، کچھ ٹائم پہلے بھی 2 یا 3 سال پہلے بھی وہاں پر جو پروٹیسٹ چل رہے تھے تو رینجرز کو ٹھا کے نیچے پھینکا جا رہا تھا۔ ہم لوگ ان دنوں انڈین ٹی وی پہ جا کر بھی یہ بات کر رہے تھے، اور اس وقت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کیا۔ اور یہ جو انہوں نے میڈیسنز روک دی، کبھی کھانے کی چیزیں روک دی، ان کو کیا بھارت کا بھی نہیں ڈر لگ رہا کہ بھارت دیکھ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک ایشو تو چلتا ہے کشمیر کا ان کے ساتھ۔ دیکھیں بھارت اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، بھارت تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب میں ادیتی تیاگی کے شو پہ پیٹ رہا تھا اور رو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میری ویڈیو، ایسے کر رہا تھا میں، کیونکہ مجھے لائیو آ رہا تھا، میں شوق میں چلا گیا تھا۔ اس وقت بھارت نے کچھ نہیں کیا، تو اب کیا کرے گا بھارت کچھ نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ نہیں سر، بھارت تو نہیں کرے گا، لیکن سر ہمارے لیے تو ایک بری بات ہو جائے گی نا کہ بھارت کہے گا دیکھو جی ان کے کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، وہ ان کی سائڈ کشمیر بھارت کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو، کیونکہ جس لیول پہ کہنا چاہیے اس لیول پہ وہ نہیں کہے گا۔ دیکھیں نا، کوئی ان کا منسٹر بیان دے دے، یا ان کا انڈیا کا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر جو ہے ڈپٹی، اس کا سیکٹری جو ہے، وہ آ کے بیان دے دے، اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو تب بنتی ہے جب پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو وارننگ دے، جب ہائی کمشنر جو ہے دلی والا پاکستان کا، اس کو یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر میں بلا کے ایکسپلینیشن لیں۔ دیکھیں افغان طالبان نے بلایا نا پاکستان کے ہائی کمشنر کو، امبیسڈر کو بلایا تھا نا اپنے وزارت خارجہ میں، جب بمباری ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی جو بھی ہے تھوڑی بہت جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کو بھی یہ چاہتے، یہ ڈر گئے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے، بی جے پی کی سرکار، وہ ڈر گئی ہے پی او جے کے سے، کیونکہ پی او جے کے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سپل اوور جو ہے اب جموں اور کشمیر میں دیکھا جا سکتا ہے کافی حد تک، کیونکہ جموں میں جو پی او جے کے ہیں ریفیوجیز جو وہاں پہ 1.5-2 لاکھ ہے، ان لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں، انہوں نے مودی کو کہا ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں، ہمارے بہن بھائی وہاں مارے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو ہے لوگوں نے لال چوک میں جا کے مظاہرے کیے، جس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ بھارت نے سری نگر میں پروٹیسٹ کرنے پر پابندی لگا دی ہے، یہ کہہ کے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ تو یعنی کہ اگر بھارت نے پریشر بلڈ کرنا ہو پاکستان پہ یا اس کو کیش کرنا ہو، تو پھر وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کہیں گے نکلو باہر، سری نگر میں بھی، جموں میں بھی، دلی میں بھی جاؤ، ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہر لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ بی جے پی کی مودی سرکار جو ہے وہ اس معاملے میں پاکستان کو فری ہینڈ دے رہی ہے کہ مارو، جو مرضی کرو، اس قصے کو ختم کراؤ، نہیں تو ہمارے یہ جیسے جنگل کی آگ پھیل جاتی ہے، یہ ادھر بھی آ جائے گی کیلیفورنیا بش فائر کی طرح۔ تو یہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت نادر موقع اس نے کھو دیا ہے میرے نزدیک۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پی او جے کے اور گلگت بلتستان بھارت کا حصہ ہوں، اس میں تو کچھ دو رائے نہیں ہے۔ میں بی جے پی کا حصہ تھوڑی بنا رہا ہوں یا کانگریس کا حصہ، میں تو ایک دیش کا، ایک یونین کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ اور لیکن بی جے پی ظاہر ہے اس نے ثابت کیا ہے اور کر رہی ہے مسلسل کہ وہ پی او جے کے کو واپس لانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور وہ سٹیٹس کو میں بلیو کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نادر موقع ہے اگر ابھی، تو یہ اس نادر موقع پر وہ پی او جے کے لیے ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ راشن بھیج سکتے ہیں یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں بھیج رہے وہ، اور کچھ نہیں۔ تو میں نے کتنی دفعہ انڈین ٹی وی چینلز پہ کہا ہے کہ بھائی آپ لائن آف کنٹرول کے انڈین سائیڈ کے اوپر کیمپ سی لگا دو، 100 کیمپ لگا دو ادھر،
ایک سمبولک اس کی سگنیفیکینس ہوگی کہ بھئی ہم نے لگا دیے. آپ ایک دفعہ ان کو بولو تو صحیح کہ ہاں آ جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ان کے جو انڈیا کے یوٹیوبرز ہیں وہ تو طنز کر رہے ہیں پی او جے کے لوگوں پہ کہ ہاں تم لوگوں نے تو دہشت گرد پالے تھے, اس وقت کہاں تھے تم جب پلوامہ ہوا, اس وقت کہاں تھے تم جب پہلگام ہوا. مطلب ہے وہ بالکل ہی مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ اور طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا خیال ہے آنے والے وقت میں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگ بھارت کی طرف جو تھوڑا بہت پہلے دیکھتے تھے وہ بھی نہیں دیکھیں گے. اور اس سے خطرناک بات, جو انڈین جموں کشمیر کے کشمیری ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی چلو مودی جی آئے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے وہ بھی میکرو لیول کی ڈیولپمنٹ ہے, مائکرو لیول پہ کوئی ڈیولپمنٹ اس طرح کی نہیں ہوئی. وہاں بھی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں بھی لوگ دیہاتوں میں کئی دیہاتوں میں پانی نہیں جا رہا. دیکھیں میں سچ بولوں گا, میں نے کسی کو کوئی وہ تھوڑی دینا ہے, مجھے بی جے پی والے تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے. میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں ریڈیو ہمالیہ نیوز کے اوپر جس میں نے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے اور ادھر کے ایک ہی جیسے حالات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی او جے کے اور گلگت بلتستان, اگر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, اگر آج وہ ترنگا نہیں اٹھاتے, بھارت کا جھنڈا نہیں اٹھاتے تو وہ خودکشی کر رہے ہیں. ان کو بھارت کا جھنڈا اٹھانا چاہیے اس وقت, کیونکہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے بھارت کے ساتھ. تھوڑی غیرت دلائیں ان کو کہ بھئی یہ دیکھو ہم نے جھنڈا, میں تو اٹھاتا ہوں جھنڈا, آپ کو پتہ ہی ہے, میں تو برملا اٹھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جھنڈا. لیکن سر بالکل گورنمنٹس کو اس طرف دیکھنا چاہیے, بلکہ دونوں گورنمنٹس کو. لیکن مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے, پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے لیے بہت زیادہ چیلنجز نہیں کھڑے کر لیے ہیں؟ ایک طرف افغانستان سے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف کشمیر کے لوگوں کو بھی چھیڑ رکھا ہے, پھر بلوچستان میں بھی مصیبت ہے یہ لگے ہوئے ہیں جی ایران اور امریکہ کی صلح کرانے میں. اپنے آگ لگی بھی ہے, وہ کیوں نہیں دکھ رہی ان کو؟ کیونکہ ایران اور امریکہ کی صلح کرانے میں ڈالر مل رہے ہیں نا. اپنے بلوچستان کی صلح کریں گے تو ادھر تو ڈالر نہیں مل رہے, یا پی او جے کے ادھر تو ڈالر نہیں مل رہے بلکہ ڈالر جا رہے ہیں. جس تعداد میں بلوچوں نے معدنیات والے اور گیس لانے والے اور ٹرکوں کو تباہ کیا ہے بلوچستان میں, ٹرانسپورٹر پریشان ہے وہاں کا. پنجاب کے جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کاروبار بند ہونے والے ہیں, بزنسز ہمارے بند ہونے والے ہیں, اور کئی وہ بزنسز بھی جو گیس پر چلتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. اسی طرح سے جو یہ ہے پی او جے کے ہے, تو یہاں سے بھی تو معدنیات ہی لاتے ہیں نا, یہ پانی لاتے ہیں, جنگل کی لکڑی لاتے ہیں, معدنیات لاتے ہیں. اور تو یہ بہت ہی خراب سچویشن ہے اس وقت. میں آپ کو یہ بتا دوں دونوں کے لیے, انڈیا اور پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ کشمیری جو کشمیر میں بیٹھا ہے وہ بھی اب بھروسہ نہیں کر رہا بی جے پی کے اوپر. اس کو بھی شک ہو گیا ہے کہ بھائی یہ تو کہہ رہے تھے پی او جے کے لے کے آئیں گے, وہ تو کہہ رہے خود آ جائے گا, ان کے کئی پولیٹیشینز نے کہا خود آ جائے گا چل کے. نہیں, وہ راجناتھ سنگھ نے کہا تھا نا کہ خود ہی آ جائے گا. میں خود کیسے آ جائے گا, خود کیسے آ جائے گا, ایسے نہیں آئے گا. وہ پھر کہیں اگر اس نے خود اجازت ہے اس کو کہیں جانے کی تو وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے نا, وہ کہیں اور. لیکن سر سب لوگ کشمیر کے ادھر ہماری سائڈ کشمیر کے سب لوگ بھارت کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے. بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک الگ اسٹیٹ بنے. جی چاہتے ہیں کہ ایک الگ اسٹیٹ بنے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, ظاہر ہے کہ اگر میرے لوگ یہ کہیں گے اور کل کو ایک الگ اسٹیٹ بنا لیں گے تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا. مطلب ہے میرے اکیلے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے بنا لو, اگر آپ بنا سکتے ہو. لیکن بہرحال ان الیکشن سے پہلے بھی لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے اور ایک امن کے ساتھ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن آخر یہ ہو کیا رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی الیکشن سے پہلے مزید کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ 15 جولائی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. ہو ہی گئی سر 15 جولائی بھی, لیکن 27 جولائی کو الیکشن ہے. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے, پیپلز پارٹی کی زیادہ امید ہے؟ ہاں پیپل پارٹی کی امید. بلاول کی تو یہ لائے جا رہے ہیں یا ووٹ سے آئیں گے, یا بس ان کو لانے لائے والوں جا کو؟ رہے ہیں نا, لائے جا رہے ہیں, یہ لائے جا رہے ہیں. اور سینٹر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ہٹ رہی ہے, تو ادھر آپ کو کون آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر بھی کیا بلاول آ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنا کچھ وقت سے پہلے ٹھیک نہیں ہے. پہلے 15 جولائی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 15 اور 27 کے بیچ میں بلاول بھٹو نے پی او جے کے 3 شہروں میں جلسے رکھے ہوئے ہیں.
تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جلسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے نا. ہاں جو حالات ہے اس میں جلسہ کیسے کریں گے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے آج جوائن کیا. ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.